إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی آلہ وصحبہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ گرامی عزیز طلبہ کے محاضرے کا بھی موضوع ہے جنازہ، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے محاضرے کا بھی موضوع آج کی اس مجلس میں صرف 3 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج کی اس مجلس میں پہلی بات صرف 3 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جنازہ لے جانے کے آداب و احکام، پہلی بات. دوسری بات جنازہ لے جانے سے جنازہ پڑھنے کی کیفیت، اور تیسری بات ہے نماز جنازہ کے آداب اور احکام. اور تیسری بات ہے پہلی بات فین کے آداب، جنازہ لے جانے کے آداب اور طریقے کیا ہے، جنازہ کو کیسے قبرستان پہنچایا جائے. پہلی بات جنازہ لے جانے کے آداب، اور کوئی انسان مر جائے جنازہ کو کیسے قبرستان اور اس کی تجہیز و تکفین ہو جائے. کوئی انسان مر جائے اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے تجہیز و تکفین ہو جائے. جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرنے کی کا 2 مفہوم ذکر کیا گیا ہے. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ جنازہ کرنے کی دیر تک گھر میں نہ ذکر کیا گیا ہے. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ جنازہ جلدی اس کو قبرستان پہنچا دیر تک گھر میں نہ رکھا جائے، بلکہ آج ہمارے سماج میں جلدی اس کو قبرستان پہنچانے کی، اور کوئی گاؤں پہ ہے یا کوئی ممبئی ہے تو اس کے انتظار میں آج ہمارے سماج میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کوئی گاؤں یہ انتظار شرعی اعتبار سے انتظار میں درست نہیں ہے، 32 گھنٹہ اس طریقے سے. اور دوسرا معنی ہے کہ جنازہ اٹھانے یہ انتظار شرعی اعتبار سے جلدی تیزی سے چلنا. اور دوسرا معنی ہے اتنی جنازہ اٹھانے کے بعد جنازہ کو تکلیف ہو. تو یہ پہلی چیز ہے جنازہ لے جانے میں چلنا، لیکن اتنی تیزی سے نہیں کہ جنازہ. نمبر 2 تو یہ پہلی چیز ہے کہ جنازہ اٹھانا اور جنازہ لے کر کے اس کے نمبر 2 میں چلنا. جنازہ یہ واجب ہے، اور جنازہ لے کر کے اس کے ساتھ میں چلنا مریض یہ واجب. وَتَبَعُ الْجَنَائِزَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مریض کی عیادت کرو اور جنازے کی اتباع الجنائز، پیچھے چل کر کے جاؤ. یہ چیز تم کو مریض کی عیادت کرو اور جنازے کی اتباع روایت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز 7 آخرت یاد دلائی اور 7 چیزوں کی کرنے کا بڑا بن عازب کی روایت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے کرنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے 7 چیزوں سے روکا اور 7 چیزوں کی کرنے کا جنازہ کے پیچھے جانا. کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک تیسری بات اتباع الجنازہ ہے. جنازہ کے ساتھ جانے کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں. تیسری بات ایک تو نماز پڑھ کر کے واپس جنازہ کے ساتھ جانے کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، اور دوسرے اس کی تدفین تک وہاں پر موجود ہے. ایک تو نماز پڑھ کر کے واپس جنازہ پڑھ کر کے واپس آ جاتا ہے، اور دوسرے اس کی تدفین تک وہاں پر موجود ہے. اور اگر تدفین اگر کوئی شخص جنازہ پڑھ کر کے واپس آ جاتا ہے، یہ تیسری بات، اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا. اور چوتھی بات ہے تدفین تک رہتا ہے تو اس کو کہ جنازہ صرف یہ تیسری بات جنازہ کے ساتھ صرف مرد. چوتھی بات ہے اور جنازہ صرف لے کر کے جائیں گے، صرف مردوں کو جائیں گے، جنازہ کے ساتھ صرف مردوں کو جانے کی اجازت کیا. اور جنازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ جنازے کے پیچھے جانے سے منع کر جانے سے روکا اور منع کیا گیا. ان میں پانچویں بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لے جاتے جنازے کے پیچھے جانے سے جنازہ کے ساتھ میں آگ. پانچویں بات ہے کر کے نہیں جایا جنازہ لے جاتے ہوئے جنازہ کے ساتھ جنازت آگ وغیرہ لے کر کے نہیں جایا جائے گا. جنازہ کی اتباع آواز کے ذریعے لا تتبع جنازت بصوت ولا نار،
کیوں؟ اس لیے کہ غیروں کی مشابہت، جنازہ کی اتباع آواز کے ذریعے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جس کے یہاں یہ طریقہ غیروں کی مشابہت، میت کو جب اٹھاتے ہیں تو کسی مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا وغیرہ جلا کر کے جس کے یہاں یہ طریقہ پایا جاتا ہے لے کر کے چلتے، میت کو جب اٹھاتے ہیں آگ کا جلانا کسی برتن کے اندر، یہ بھی درست نہیں ہے، وغیرہ جلا کر کے اور اس کو میت کے چھٹی بات یہ کہ چلتے کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور جنازہ کے ساتھ چلتے، چھٹی بات یہ خاموشی کے جنازہ اٹھاتے ہوئے آواز نہیں کرنا چاہیے، اور جنازہ کے ساتھ چلتے، ہمارے سماج میں کیا پایا جاتا ہے؟ خاموشی، جیسے جنازہ اٹھانا ہوتا ہے لا الہ، آواز نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارے سماج میں کیا پایا جاتا ہے؟ یہ بھی جیسے جنازہ اٹھانا ہوتا ہے کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے، نہیں یہ درست نہیں ہے، اور چلتے ہوئے بھی نصارہ کی مشابہت لازم، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، نہیں یہ درست نہیں ہے، اپنے جنازے کو لے کر کے جاتے ہیں نصارہ کی مشابہت لازم آتی، وہ ادا کرتے رہتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، کیا کرتے ہیں؟ اور اپنے جنازے کو لے کر کے جاتے ہیں، مسلموں کی حال آپ دیکھیے وہ ادا کرتے رہتے ہیں، جنازہ لے کر کے چلتے ہیں تو اور جملہ کہتے ہیں، کافروں کے یہاں بھی آپ اس کے اوپر غور کریں بھی آپ دیکھیے تو یہ ان کے مشابہت لے کر کے چلتے ہیں، اس لیے جنازہ جملہ کہتے ہیں، اٹھاتے ہوئے آپ اس کے اوپر غور کریں، آواز بلند کرنی ہے تو یہ ان کے مشابہت لازم آ جاتی ہے، اس لیے راستے میں جنازہ لے جاتے اٹھاتے ہوئے دعائیں یا اس طریقے سے کوئی کلمہ تو آواز بلند کرنی ہے، نہ اسی طریقے سے امام نووی نے ذکر کیا ہے راستے میں لے جاتے ہوئے وَعْلَمْ أَنَّ الثَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ کوئی کلمہ کہنا یا کان علیہ السلف انہم امام نووی نے ذکر کیا ہے حال السیر مع الجنازہ وَعْلَمْ أَنَّ الثَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ صوت بقراءة کان علیہ السلف انہم لے جاتے ہوئے خاموشی حال السیر مع الجنازہ، اور اسی طریقے سے آواز صوت بقراءة کیا جائے گا، نہ تو ذکر کے لے جاتے ہوئے خاموشی اختیار کی جائے گی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام نووی نے اذکار کے اندر بلند نہیں کیا جائے گا، نہ تو ذکر کے لکھا اور نہ اسی طریقے ساتویں بات یہ ہے پڑھتے ہیں کہ جنازہ نووی نے اذکار کے اندر بڑی وضاحت پیدل ہے کیا ہے، اور تو اولا اور افضل ساتویں بات جنازہ کے پیچھے چلا جنازہ لے جاتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اتباع جنازہ ہے کہ جنازہ کے لیے کہا چلا جائے، اور اتباع کہتے پیچھے پیچھے چلنے کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اتباع جنازہ کے لیکن کے لیے کہا ہے، بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ پیدل اگر ہیں تو میت پیچھے چل رہا ہے، آگے بھی چل سکتے ہیں، لیکن افضل یہ کہ آپ پیچھے چلیں، بعض روایتوں سے بات معلوم ہے، اگر سواری سے ہیں پیدل اگر ہیں تو میت آپ دائیں بائیں آگے بھی چل سکتے ہیں، لیکن اولا افضل یہ کہ آپ پیچھے چلیں، آٹھویں بات، اور اگر سواری سے ہیں کہ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے پیچھے چلنا، آپ سوار ہو کر کے اور پیدل دونوں آ سکتے ہیں، آٹھویں بات، نویں چیز ہے کہ وہاں سے واپس اگر قبرستان قریب آپ سوار ہو کر کے اور پیدل دونوں جانے میں کسی طرح کی نویں چیز ہے، اور اگر قبرستان قریب ہے اور میت کے لے جانے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر مکمل طور پہ عمل ہو جائے گا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس سے مکمل طور پہ عمل ہو جائے گا، جو اتباع جنازہ اگر بات کہی گئی ہے، قبرستان کافی دور ہے، آخرت یاد آتی ہے، میت کو لے جانے میں دقت ہو رہی ہے، ہاں اگر فقہا نے قبرستان بہت کافی دور ہے جانے کی اجازت، میت کو لے جانے میں دقت ہو رہی ہے، ورنہ اگر قریب ہے فقہا نے کندھے پہ لے کر کے جانا چاہیے میت کو لے جانے کی اجازت، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس سے منع ہی کر دیا، ورنہ اگر قریب ہے تین وجہ ذکر کی ہے کندھے پہ لے کر کے جانا چاہیے، اٹھانے کا جو مقصد ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس سے منع ہی کر دیا ہے، اور اس کی تین وجہ عادات ہے سے کہا کہ جنازہ اٹھانے کا جو مقصد ہے پورا نہیں کرنے سے منع کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے اور تیسری کی عادات میں سے آخرت یاد دلانے کا جو مقصد ہے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، 11ویں چیز ہے کہ جنازہ لے جاتے ہوئے افوت ہو جاتا ہے راستے میں، 11ویں چیز ہے کہیں منزل جنازہ لے جاتے ہوئے راستے میں، مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب جنازہ لے کہیں منزل نہیں لینا ہے تو وہ کئی جگہوں پہ رک رک کر کے میت، مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب جنازہ لے کر کے گھر سے نکلتا ہے منزل نہیں لینا تو وہ کئی جگہوں، یہ بھی غیروں کی مشابہت ہے کہ میت کو اتارتا ہے اور منزل کہتے ہیں، 12ویں بات ہے منزل نہیں لینا، یہ بھی غیروں کی مشابہت، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنازہ جا رہا، 12ویں بات ہے اس کو دیکھ کر کے اگر ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کہیں بیٹھے بارے میں فقہا نے اختلاف کیا اور جنازہ جا رہا ہو، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا دیکھ کر کے پہلے یہ ہو سکتا ہے بعد میں منسوخ، اس کے بارے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے،
اور اس کے لیے بھی دلیل دیا ہے کہ پہلے یہ چیز جائز تھی، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بیٹھا رہتا ہے بھی دلیل دیا جائز ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ نہیں جاتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اگر بیٹھا رہتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے، فقہا کہتے ہیں نہ منسوخ ہے نہ اس طریقے سے، اور اس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کی 3 وجہیں ذکر کی ہیں، فقہا کہتے ہیں نہ منسوخ ہے نہ اس طریقے سے جواب، بلکہ کیا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کی 3 وجہیں ان للموت فزعا، اور اس کے لیے دلیلیں دی ہیں، کیا موت گھبراہٹ کا باعث، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا موت کو دیکھ کر کے یا سن کر انسان کو مارا جانا چاہیے، کا باعث یہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، لہذا یہ گھبراہٹ کی موت کو دیکھ کر کے یا سن کر انسان کو اور گھبرا جانا چاہیے، کھڑے ہو گئے، یہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، کہا کہ آپ یہ گھبراہٹ جنازہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ان کے جنازہ جا رہا تھا اور آپ نے اس کو دیکھا کھڑے ہو گئے، موت کے لیے گھبراہٹ ہے، یعنی موت دیکھ کر کے گھبراہٹ پیدا ہونی چاہیے انسان کے، رسول نے کہا ان للموت، اور دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا موت کے لیے گھبراہٹ ہے، یعنی موت دیکھ کر کے گھبراہٹ پیدا ہونی چاہیے، بلکہ ان فرشتوں کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا میت کے ساتھ قیام چل رہے ہو، انسان کو دیکھ کر کے نہیں، اور تیسری بات یہ ان فرشتوں کے لیے ہوتا ہے جو اس میت کے ساتھ چل رہے ہو، یعنی کیا یہ جان نہیں ہے، اور تیسری بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکریم کی بنیاد پر نفس کھڑے ہونے کی جائز، یعنی کیا یہ جان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، 12 مسئلے یعنی انسانی تکریم کی بنیاد پر جنازہ کو لے جاتے ہیں، اس طرح یہ، اور اسی طریقے سے 12 مسئلے میں 13واں مسئلہ جوڑ دیں تو جب تک جنازہ کو لے چلا جائے تب تک، اور رکھ نہ دیا جائے تب تک، اس میں 13واں مسئلہ لے بیٹھے، جب تک جنازہ وہاں پہنچ نہ جائے تب، دوسری بات، اور رکھ نہ دیا جائے تب تک کہ نمازی جنازہ لے بیٹھے، آپ قبرستان لے کر کے پہنچ گئے یا اس دوسری بات جہاں جنازہ کی نماز پڑھی جائے، نمازی جنازہ، اسی صورت میں پھر جنازہ قبرستان لے کر کے پہنچ گئے پڑھی جائے یا اس جگہ پہنچ گئے جہاں جنازہ کی نماز پڑھی یا کیسے پڑھی جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر جنازہ کی نماز کن نماز پڑھی جائے گی اور کن کی نہیں پڑھی جائے گی، فرض کفایہ سے پڑھی جائے ہے کہ اگر بس دیکھیں اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے، جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں فرض کفایہ، تو تمام لوگوں کی فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کی، لیکن اگر کوئی نہیں جاتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں تو تمام لوگوں کی طرف سے یہ چیز کفایت کر جائے گی، یہ فرض کفایہ کا کوئی نہیں جاتا ہے تو ایسی، اور اس کے بعد میں پھر سب کے اوپر لاگو، دوسری بات یہ ہے یہ فرض کفایہ کا مطلب، اور اس کے بعد میں پھر 2 افراد کی نماز جنازہ، دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، جائز 2 افراد کی نماز جنازہ، ایک تو نابالغ بچہ اور دوسرے شہید، اگر پڑھ لیا گیا تو کوئی حرج کی بات ضروری نہیں ہے، جائز بعد میں ملے گا، ایک تو نابالغ بچہ اور دوسرے شہید پڑھا گیا تو اس پر پڑھ لیا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے ملے گا، اور اگر پڑھنا چاہیے اتفاق سے نہیں پڑھا گیا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، یعنی جو ولادت کے ایام ہیں اگر بچہ ساقط ہونے سے پہلے مر کر کے بچہ ماں کی، یعنی جو ولادت کے ایام ہیں اس کی نماز جنازہ پورا ہونے سے پہلے پڑھیں گے، مر کر کے بچہ بھی فقہا کے درمیان مختلف ہو جاتا ہے، اس کی نماز کے درمیان پڑھیں یعنی کرانے کے درمیان، یہ بھی چلو کہتے ہیں کہ مختلف مسئلہ ہے، اگر پیدا ہونے کے وقت یعنی کرام کے درمیان تب چلو کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر پیدا ہو اور اگر آواز نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تب تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، یستحل کے جو الفاظ اگر آواز نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یستحل کے جو الفاظ ہیں کہ یہ بچہ ساقط کب ہوا ہے، اور اگر 4 مہینے کے کچھ لوگ کہتے ہیں ساقط ہوتا ہے دیکھا جائے گا، تو چونکہ یہ بچہ ساقط کب ہوا، بچے اگر 4 مہینے کے بعد بچہ ساقط ہویا کہ وہ تو چونکہ زندگی پا لیا ہے کے بعد، لہذا اس کے بعد اگر ساقط ہوتا ہے یا مرا ہوا پیدا ہوتا ہے گویا کہ وہ ایسی صورت میں زندگی پا لیا ہے، لہذا اس کے بعد اگر ساقط ہوتا ہے یا مرا ہوا پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ، اور عام طور پہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ عام طور پہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کو سامنے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہ 4 مہینے اسی چیز کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں 4 مہینے کی زندگی لکھی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھا ہے، اس کے بعد جس کے اندر اور 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اچھے برے کے بارے میں زندگی لکھی جاتی ہے، اس کا اسی حدیث کو سامنے رکھا ہے، اس کے بعد مرنے اور جینے اسی طریقے سے جاتا ہے، اگر کوئی کے بارے میں مرد یا عورت لکھی جاتی ہے اس کے گناہ اسی حدیث کو سامنے رکھتی ہے، بطور حد اسی طریقے سے جاتی ہے
اگر کوئی سزا کے اندر عورت مر جاتی گناہ کرتا ہے، جیسے بطور حد مسلمان نے زنا کو سزا دی جاتی ہے اور شادی شدہ ہے، اندر وہ اس کا حکم ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار آدمی قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب اس کو سزا دی شدہ ہے تو ایسی اس کا حکم ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب جب اس کو سزا معاصی اور محارم کا ارتکاب کوئی انسان کر رہا ہے، اسی طریقے سے کسی نے خودکشی کر لیا، معاصی اور محارم کا ارتکاب کوئی انسان کر رہا ہے، زہر کھا کر کے یا کسی اور طریقے سے کسی نے خودکشی کر لیا، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا زہر کھا کر کے یا کسی اور طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تھے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تعریف ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو اور پوچھتے تھے، اور اس کے بعد میں اگر اس کی تعریف ہوتی تھی جو اہم فتویٰ دیا گیا ہے برائی ہوتی تھی یہ کہ اگر اور کسی نے خودکشی کر لیا یا اسی طریقے سے اہم فتویٰ دیا گیا ہے گناہ کا ارتکاب یہ کہ بنیاد پر اس کو سزا اگر کسی نے خودکشی کر لیا اور اہل علم یا اسی طریقے سے کسی اور بھی اس کی نماز کا ارتکاب کیا جس اور باقی لوگ کیا کریں گے کہتے ہیں کہ امام اور بطور عبرت کے تاکہ نصیحت پکڑے بات کے لوگ نہ پڑھیں، اور اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، امام صاحب بطور عبرت کے تاکہ نصیحت پکڑے بات کے لوگ اسی طریقے سے ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، امام صاحب ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یا کچھ لوگوں نے پڑھی اسی طریقے سے اگر کچھ لوگوں نے نہ پڑھی ہو جنازہ ایسی صورت میں بقیہ لوگ دوبارہ اس کی نماز جنازہ یا کچھ لوگوں نے پڑھی ہو کچھ لوگوں نے نہ پڑھی ہو اسی طرح ایسی صورت میں بقیہ اگر کوئی شخص اس کی نماز جنازہ ایسی جگہ مرتا ہے جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے اسی طرح اگر کوئی شخص جگہ کے لوگ ایسی جگہ مرتا ہے جنازہ پر جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ کی نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس زمانے میں نماز کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، مسئلہ بھی مختلف ہے۔ اب اس زمانے میں کے بعد میں پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، فقہاء نے بہت لمبی بحث کیا ہے اس پہ، لیکن عام طور پہ جو دلیل اور اس کے بعد میں پھر اس کا رد اگر کوئی دلیل اس کا رد سربراہ نے بہت لمبی بحث کیا ہے جو ہے ملک کا، لیکن عام طور پہ جو بات کہی گئی ہے خلیفہ ہے یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑے عالم سربراہ ہے مسلم ملک کا سربراہ مرنے کی خبر مسلمانوں کا خلیفہ ہے ان کی نماز جنازہ غائبانہ بہت بڑے ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کو عام طور پہ سلسلہ نہیں بنانا چاہیے، ان کی نماز جنازہ ہر کسی کی غائبانہ نماز ادا کی جا سکتی ہے اور اس کو عام طور پر کفار اور منافقین کی نماز جنازہ بنانا درست نہیں ہے کہ ہر کسی کی اور اس کے بعد میں پھر پڑھتے پھرے نماز جنازہ کفار اور منافقین کی نماز جنازہ یہ درست نہیں، کم از کم 3 لوگ ہو جماعت کے، اور اس کے بعد میں پھر اور جتنے نماز جنازہ اتنا ہی میت جماعت کی جائے گی ثواب ملے گا، کم از کم 3 لوگ ہو جماعت کے لیے، 3 یا 3 سے زائد صفحے افراد ہوں گے اتنا ہی اس کے لیے آپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، 3 یا 3 سے زائد صفحے کئی ایک جنازے اکٹھے ہو جائے آپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور عورتوں کے اگر تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ کئی ایک جنازے مرد کو امام کے قریب کریں گے اور عورتوں اور اس کے بعد میں پھر عورت نماز کیسے پڑھیں گے؟ آگے قبلے کی طرف کریں گے، مرد کو امام کے قریب کریں گے، بچہ ہے تو اس کے بعد اور اس کے بعد بچے کے اندر بھی دیکھا جائے گا اس کے آگے قبلے کی طرف کریں گے، ایک ساتھ چاہے جنازہ پڑھ سکتے کریں گے، اب بچے کے اندر بھی دیکھا مردوں کا ہو تب بھی کئی ایک ساتھ میں، بچوں کا ہو تب بھی ایک ساتھ میں، یا مرد ایک ساتھ کئی ایک جنازہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے رکھنے کا مردوں کا ہو تب بھی کئی ایک ساتھ میں، بچوں کا ہو تب بھی ایک ساتھ میں، یا مردوں اور اس کا تب بھی ایک ساتھ میں، لیکن اس کے رکھنے کا کہ مرد کو میت کے امام کے اسی طریقے سے، اور اگر میت مرد ہے تو اس کے سر کے پاس امام کھڑا ہوگا، اسی طریقے سے، اور اگر میت عورت ہے اگر میت کے کمر کے پاس امام کھڑا ہوگا، مرد ہے مسجد کے اندر بھی پاس امام کھڑا ہوگا، نمازیں اور جنازہ پڑھنا عورت ہے جائز اور درست ہے، لیکن باہر پڑھنا ہوگا یہ افضل ہے، جو مسجد کے اندر بھی بوقت ضرورت نمازیں جنازہ پڑھنا جائز اور درست، یہ نماز کے تعلق سے کہ نماز مصلی جائے نماز ہے وہاں پر نماز جنازہ ادا کیسے کی جائے گی؟ یہ نماز کے تعلق سے کہ نماز ان لوگوں کے ساتھ ادا کی جائے گی، نماز جنازہ ادا کیسے کی جائے گی؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، نماز جنازہ 4 پہلی تکبیر میں ادا کی جائے گی، رفع الیدین کرتے ہوئے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، بعد لیں گے پہلی تکبیر میں رفع الیدین فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں گے پر بعد لیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے
کہ دعائے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں گے. اب یہاں پر نماز جنازہ میں کہ دعائے سنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بحثیں کی ہیں. نماز جنازہ ہے کہ اگر آپ اس کو جنازہ مانتے، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بحثیں کی ہیں. تو چونکہ نماز ہے تو جس طرح بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو جنازہ مانتے ہیں، نماز مانتے ہیں، سنا پڑھی جاتی ہے. ایسے چونکہ نماز ہے تو جس طرح اور نمازیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں نماز ہے سنا پڑھی جاتی ہے، ایسے اس کے اندر بھی سنا پڑھی جائے گی. موقت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر اس کے دلیل ہے پڑھانے جائے گا. لیکن نماز جنازہ کے تعلق سے موقت ہوتی ہے، بارے میں کوئی بغیر اس کے دلیل کے اس کو پڑھانے جائے گا. اس لیے تو نماز جنازہ کے تعلق سے سنا پڑھنے کے بارے میں کوئی، تو پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر، اس لیے سینے پر ہاتھ باندھیں گے اور کیا سورۃ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں گے. تو پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھیں گے. دوسری تکبیر کہیں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. تیسری تکبیر کے بعد اس کے بعد میں دعائے جنازہ، دوسری تکبیر کے بعد وہ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی تکبیر کے بعد سلام. تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ، جنازہ دائیں اور بائیں کہیں گے. اور چوتھی بعض روایتوں سے صرف دائیں طرف سلام پھیرنے کا ثبوت بھی مل رہا ہے، دائیں اور بائیں، لیکن یہ چیز وہاں ہونی چاہیے. بعض روایتوں سے جہاں اس کا صرف دائیں طرف جہاں لوگ سلام پھیرنے کا ثبوت بھی مل رہا ہے وہاں اپنی، لیکن یہ چیز وہاں ہونی چاہیے جہاں اس کا رواج لوگوں کو، جہاں لوگ اس مسئلے کو ابھارنے کے لیے، اس لیے کہ جہاں لوگ کو صلاحیت نہیں دکھانی، سلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے نماز جنازہ، لوگوں کو اتفاق سے اچانک آپ گئے ابھارنے کے لیے، اس لیے کہ جہاں لوگ کو صلاحیت لوگ سلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے نماز جنازہ جائیں گے آپ کی، اور اتفاق سے اچانک پہلے ان کے ذہن کے اندر چیز ڈالی جائے، ایک طرف سلام ان کو بتایا جائے گا، لوگ دوسری طرف نماز جنازہ کے اندر بفر جائیں گے، آپ سلام ایک طرف بھی سلام ہے، پہلے ان کے ذہن کے اندر وہ چیز ڈالی جائے، تو کوئی حرج کی بات بتایا جائے گا کہ بھئی نماز جنازہ کے اندر باہر ہو سکتا سلام ایک طرف بھی سلام ہے، پہلے ان کو بتایا جائے پھیرتا ہے، یا صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ پھیر کر کے نماز سے آپ باہر ہو، اگر لوگوں کے درمیان وہ چیز پہلے ان کو بتایا جائے معروف نہیں ہے، یہی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، اس کو اگر لوگوں کے درمیان چاہتے ہیں معروف نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کو کریں، حدیث سے ثابت ہے، اس کو آئے اور اس کے بعد آنا چاہتے ہیں عادی بنانے کی کوشش کریں. سب سے چوتھی تکبیر کے بعد کیا کریں گے؟ آپ سلام کریں گے دائیں اور بائیں، اس کو بٹھائیں اور اس کے بعد تکبیروں سے زائد 9 تکبیروں تک کا ثبوت ہے، چوتھی تکبیر کے بعد کیا کریں گے؟ لیکن عام طور پہ دائیں اور بائیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے 4 تکبیروں سے زائد 9 تکبیروں تک کا ثبوت ہے. نماز جنازہ ہے نا، لیکن عام طور پر کریں گے جو بخاری سرن اور جہرن دونوں کے ساتھ نماز جنازہ کا ذکر، لیکن سرن کو نماز جنازہ لوگوں نے اولا قرار دیا آہستہ جب کریں، لیکن سرن اور جہرن اگر لوگوں کو تعلیم دینا سرن کو بتلانا مقصود ہو، لوگوں نے اولا قرار دیا. نماز جنازہ ایسے پڑھی جاتی ہے اگر لوگوں کو تعلیم دینا مقصود ہو، بتلانا مقصود ہو کہ نماز جنازہ ایسے 3 اوقات میں تو بلند آواز نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھ سکتے بلا ضرورت دفن کرنے سے روکا، اور 3 اوقات میں سورج طلوع ہوتے وقت نماز جنازہ پڑھنا اور نصف النہار بلا ضرورت دفن اور سورج روکا اور منع کیا گیا. لیکن سورج طلوع ہوتے اگر کوئی ایسا حادثہ دوپہر میں نصف النہار جس کی بنیاد پر ڈوبتے ہوئے جنازہ کے خراب ہونے یا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی بنیاد پر صورت میں پھر ممنوع اوقات جنازہ کے خراب ہونے یا اس طریقے سے کوئی معاملہ پیش آنے کا پڑھا جا سکتا ہے گر ہو جنازہ ایسی صورت میں پھر ممنوع اوقات میں سببی نماز. اس کے بعد پھر معاملہ آتا ہے میت کے دفنانے کا اور جنازہ پڑھ کر کے اس کو دیکھیے میت کو دفنانا، اس کے بعد پھر معاملہ آتا ہے میت کو کافر ہی دفنانے کا. دیکھیے میت کو دفنانا یہ بھی واجب ہے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر میت کو دفنانا یہ اس کے بڑے واجب ہے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں میں ڈلوا کر کے قریش کے بڑے سرداران قتل کیے گئے تھے، آپ نے کیا کیا؟ ان کو ایک کنویں میں ڈلوا اور دوسری دلیل اس کے اوپر مٹی ڈلوا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کی جو دلیل ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور دوسری دلیل اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد طالب کی وفات ہوئی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ میت کو دفن کرنا یہ معاملہ ہو گیا ہے ضروری ہے. تو آپ نے کہا جاؤ اور نمبر 2 مسلمان کو کافر کے ساتھ اور میت کو دفن کرنا یہ کے ساتھ قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے. نمبر 2 مسلمان کو کافر کے ساتھ اور کافر کو مسلمان کے ساتھ قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے، بلکہ مسلمان کو مسلمان کے قبرستان اور میت کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے.
عام طور پہ یہی روایت چلی آ رہی ہے اللہ کے نبی اور میت کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، دفنایا گیا، عام طور پہ یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھر کے اندر آپ نے فرمایا دفنایا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہیں وفات کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دفن کرنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہیں وفات دیتا ہے۔ آپ میت کے لیے جو قبر بنائیں گے وہ قبر دو طریقے ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ایک لحد ہوتی ہے، دیکھیے آپ میت کے لیے جو قبر بنائیں گے لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، ایک لحد ہوتی ہے اور ایک یہ شق مان لیجیے قبر ہے، لحد کہتے ہیں بغلی، آپ اس کو کھود رہے ہیں، بغلی قبر کیا ہے چوڑائی میں، یہ کوتے جو 3 ہاتھ لیجیے کھود لیں گے 2.5 ہاتھ، آپ اس کو کھود رہے ہیں، یہ جو ایسے اتنی چوڑائی قبلے کی دیوار ہے، ہوتے کوتے جو 3 ہاتھ جب کھود قبلے کی دیوار میں نیچے کی اندر یہ نیچے کی طرف تاک کے قبلے کی دیوار بنائیں گے، نیچے سے دیوار میں اندر قبلے کی دیوار میں نیچے کی اندر رکھ دیں گے، نیچے کی طرف تاک کے تاک بنائیں گے نیچے سے دیوار میں اندر، اس کو لحد بولتے ہیں، اس کے اندر میت کو رکھ دیں گے اور شق بولتے ہیں صندوق نما، ایسے سیدھا بنایا جائے اور اس کے بعد اس کو لحد بولتے ہیں، رکھ کر کے اوپر سے لکڑی، اور شق بولتے ہیں صندوق نما۔ تو قبر دو طریقے ہوتی ہے اور دونوں کے اندر بنایا جائے، دونوں اس کے بعد لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے لکڑی لحد کے اندر رکھا گیا، اسی لیے قبر دو طریقے ہوتی ہے اور دونوں کے اندر قبر گہری اور کشادہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قبر گہری کے اندر اور کشادہ ہونی چاہیے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ کہاں ہو سکتی ہے قبر گہری اور کشادہ ہونی چاہیے، قبر گہری کے اندر اور کشادہ ہونی چاہیے، لیکن 6 مہینے پورے نہیں ہوتے ہیں کہ اس کی لاش کو نکال کر کے اور اس کے بعد میں پھر دوسری کی منتقل شہروں کے اندر کہاں، اور اب تو 6 مہینے پورے نہیں ہوتے ہیں کہ اس کی لاش کو نکال کر کے اور اس کے بعد میں پھر قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو، اور اب تو جائیں صنم علامہ اقبال نے کہا تھا نا قبروں کی تجارت ہو رہی ہے، ان کو نام جو قبروں کی تجارت کر چلی جائے ممبئی کے ناریل واڑی قبرستان کے اندر اور قبروں کی تجارت ہو رہی ہے، ساری قبرستان سارا قبرستان چلی جائے ممبئی کے ہو چکا ہے، ناریل واڑی قبرستان کو بیچا جا اندر اور اس طریقے سے اور دیگر پختہ کرنے کے لیے لوگ ساری فیس بھرتے ہیں سالانہ، قبرستان میں کہتے ہیں کہ پختہ ہو چکا ہے، سے اکھاڑ کر کے اس کو بیچا جا چکا ہے، یہاں دوسرے کو نہیں دفن کرنے کا فیس بھرتے ہیں سالانہ، باقاعدہ کرایہ دیا جاتا ہے میری میت کو ایسے اکھاڑ کر کے نہیں پھینکیں، تو سلسلہ بھی مسلمانوں کے یہاں دوسرے کو نہیں دفن کرنے کا اور باقاعدہ کرایہ دیا جاتا ہے، بعد میں پھر جب میت کو آپ قبر کے پاس سلسلہ بھی مسلمانوں کے اندر تو پایتانے کی طرف سے اور یہ قبرستان اس کے بعد میں پھر جب میت کو آپ یہ قبرستان کے پاس لے جائیں گے تو اب پایتانے کی طرف سے پایتانے کی طرف قبرستان ہے جہاں پیر ہوتا ہے میت کا، یہ قبرستان اور یہاں 4 پائی رکھ کر قبر کو میت کو پایتانے کی طرف لائیں گے، اتاریں گے جہاں پیر ہوتا ہے میت کا، اور یہاں 4 سنت کا طریقہ یہی ہے، اس کے بعد میں پھر بعض لوگ قبلے کی طرف سے اتارتے ہیں، یہاں لا کر کے میت سنت کا طریقہ یہاں سے اٹھا کر کے قبر کے اندر ڈالتے ہیں بعض لوگ، لیکن سنت قبلے کی طرف سے پایتانے کی طرف سے اس کو یہاں لا کر کے میت کو رکھتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کر کے قبر، اور میت کے اولیاء سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پایتانے کی طرف سے وہ اس کو میت کے زیادہ کے اندر اتارا جائے، میت کو اتارتے وقت کے اولیاء اس کے جو اتارنے والے ہیں اس کی کیا کریں گے، بسم اللہ اتارنے کے زیادہ حقدار ہیں، بسم اللہ میت کو اتارتے رسول اللہ، یہ جو دعا کرنے والے اس کو پڑھیں کیا کریں گے، اور اس کے بعد اللہ وعلی سنت رسول اللہ قبر کے اندر بسم اللہ علی ملت رسول کیا کریں گے، یہ جو دعا ہے اس کو پڑھیں گے، جو گرہ لگی رکھتی ہے اس کو کھول قبر کے اندر رکھنے کے اور اس کے چہرے کو کیا کریں گے، قبلہ رخ کر دیں گے، جو گرہ لگی رکھتی ہے اس کو کھول دیں گے، کپڑے کو نہیں اتاریں گے، اس کے صرف چہرہ کھولو گا، چہرہ کھول کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس کے چہرے کو تھوڑا قبلہ رخ، کپڑے کو نہیں اتاریں گے، صرف چہرہ کھولو، اس کے بعد رکھ کر کے اور اس کے بعد اس چہرے کو تھوڑا 3 لپ مٹی قبلہ رخ کر دیں گے، اور بسم اللہ کہہ کر کے وغیرہ رکھ کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر 3 لب کیا کہتے ہیں ڈالیں، کہتے ہیں پہلی جب پہلا لب ڈالیں گے بسم اللہ کہہ کر کے، دوسرا لب ڈالیں گے کیا کہتے ہیں فیہا نعید، کہتے ہیں پہلی جب پہلا لب، تیسرا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوسرا لب ڈالیں گے یہ آیت پڑھتے ہیں نعیدکم 3 مرتبہ، تیسرا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 لب مٹی ڈالیے اور یہ آیت پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، ایک بالش اونچا نہیں اس کا کہیں سبحان نما بنا کر کے آپ 3 اور اس کے ڈالیے اور اس کے بعد میں وہاں سے ہٹ جائیے، اس کو قبر کو برابر کو ایک بالش اونچا رکھیے، دینے کے بعد نما بنا کر کے استغفار کیے، اور اس کے بعد میں پھر جب
اس کے لیے دعا کی جائے، قبر کو برابر کر دی جائے۔ یہ تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے تو اس کے لیے دعا کی جاتی اور کہتے استغفر۔ یہ تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح دفن کر کے فارغ ہوتے تھے تو اس کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے استغفر لاخیک، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو۔ اس طریقے سے اس سے سوال کیا جائے گا، آپ کے تدفین کا معاملہ مکمل ہو جائے گا، اور میت کو دفن کر اس طریقے سے میت کے تدفین کا معاملہ مکمل ہو جائے گا، یا اس کے اور میت کو دفن کرنے کے بعد یا اس میت کے قبر کے اوپر فاتحہ تلقین کرنا، یا اسی طریقے سے سورۃ الوصیت نامہ لکھ کر کے یا اس کے پاس کھڑے ہو قبر کے اندر رکھنا، تلقین کرنا، مرثیہ پڑھنا، طریقے سے اس کے قبر کے پاس کھانے اور پینے یعنی قبر کے اندر رکھنا، اذان دینا، مرثیہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے اس کے قبر کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں رکھنا، یہ ممنوع، اذان دینا۔ اجتماعی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ استغفروا لاخیکم، استغفار کرنا یہ ممنوع، یعنی سب لوگ اپنے اجتماعی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کریں گے۔ ابھی میں نے بتایا کہ استغفروا لاخیکم استغفار اور سب لوگ اس کے اوپر آمین کہیں، یعنی سب لوگ اپنے نہیں کھڑے ہو کر کے یہ دعا کریں گے، یہ نہیں کہ ایک آدمی استغفار کریں گے، دعا کریں گے اور سب لوگ اس کے اوپر آمین کہیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر اس کے آپ نے کہہ دیا یہ ممانعت، میت کے لیے استغفار بھی نہیں کریں، دعا بھی نہیں کریں، استغفار کریں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد بھاگو چلو۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر اس کے آپ نے کہہ دیا کہ وہ میت کے لیے استغفار بھی نہیں کریں، دعا بھی نہیں کریں گے، گھر والے مٹی ڈالے اور اس کے بعد بھاگو چلو ہوتے ہیں، وہی سارے لوگ چلے آتے ہیں۔ وہ افراد بچتے ہیں جو میت کے گھر والے ہوتے ہیں بیچارے، اس کے آبا اور رشتہ دار ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں اور بقیہ سارے لوگ چلے آتے ہیں۔ یہ تین باتیں تھیں، دعا کرنی چاہیے مل کے لیے۔ میں نے آج یہاں آنے کے بعد لوگ آپ گستاخی کی آپ لوگوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اللہ رب یہ تین باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مل کے لیے میں نے تمام کو مسائل سمجھنے اور اسی طریقے گستاخی کی آپ لوگوں کے سامنے سارے اعمال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تعالیٰ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ، سمجھنے اور اسی طریقے سے سنت کے مطابق ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔